ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ میاں عابد سلطان اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ دوستو، آج ہم جس پروگرام پہ، جس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں جو پروگرام لے کے آئے ہیں وہ ہے جشن آزادی 14 اگست۔ 14 اگست ہے کیا؟ 14 اگست کو ہوا کیا؟ ہمیں اس کو کس طرح سیلیبریٹ کرنا چاہیے؟ ہم اس کو کس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا 14 اگست والے دن جو کہ 27 رمضان المبارک ہے، 27ویں کی رات ہے، 14 اگست 1947، جب ہمیں اس دنیا میں ایک آزاد نظریاتی، اسلامی نظریاتی ملک اللہ پاک کی طرف سے تحفے کے طور پہ دیا جاتا ہے، تو ہمیں کیا اس کا اندازہ ہے کہ اس تحفے کو وصول کرتے ہوئے ہم نے 15 سے 20 لاکھ مسلمانوں کا خون نذرانے کے طور پہ بہایا؟ ہمیں اس تحفے کو، جو کہ 15 سے 20 لاکھ لوگوں مسلمانوں کی لاشوں پہ سے گزر کے آنا پڑا، ہم اس کو کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ ہماری 5 سے 7 لاکھ مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہندو اور سکھ قوم نے، اسپیشلی طور پہ سکھ قوم نے ہم سے چھین لی، جنہوں نے بعد میں ان کو اپنے گھروں میں رکھا اور ان مسلمان ماؤں سے سکھ بچے پیدا کیے۔ اور ہم اس کو کس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ اپنی موٹر سائیکلوں کے سلنسرز اتار کے، انڈین گانے لگا کے، پنجابی سکھوں کے گانے لگا کر ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ہم ان ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو بھول گئے، ان 7 لاکھ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو بھول گئے۔ ہم ان 20 لاکھ شہداء کو بھول گئے جنہوں نے ہمارے آج کے لیے اپنا کل قربان کر دیا۔ انہوں نے اپنی جان ان درندوں کے آگے سینہ سپر ہو کے گوا دی، دے دی، شہادت قبول کر لی، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں سر اٹھا کے وقار کے ساتھ اسلام کا نعرہ لگا کے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرے پہ قائم رہتے ہوئے اسلامی مملکت میں اسلام، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی بسر کریں گی۔ کیا ہم ویسا کر رہے ہیں؟ آج اسی موضوع پہ 14 اگست کے حوالے سے آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر پروفیسر مسعود احمد مجاہد صاحب، جو ہمیں بتائیں گے کہ ہمیں 14 اگست کو کیسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے، ہمیں اپنے ان شہداء کو کس طرح یاد رکھنا چاہیے، ہمیں اپنی ان 7 لاکھ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عصمتوں کو کس طرح آج بھی اپنے سینے میں زندہ رکھنا چاہیے۔ کیا یہ سلنسر نکال کے، باجے بجا کر، ہم سٹیج پہ گانے گا کر، بندروں کی طرح اچھل کود کر کے، کیا ہم 14 اگست کو اس طرح سیلیبریٹ کریں گے؟ کیا ہم ایسے کرنا جائز ہے؟ کیا ایسا کرنا ضروری ہے؟ یا یہ ہم پہ فرض ہے؟ یا یہ فرض ہے کہ ہم ان شہداء کو یاد رکھیں، ہم انہیں اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عصمت کو یاد رکھیں، ان بے شمار لاکھوں بیٹیوں کو یاد رکھیں جنہوں نے کنوؤں میں، دریاؤں میں، نہروں میں چھلانگیں لگا کے اپنی عزت بھی بچائی اور اپنی جان جانے آفرین کے سپرد بھی کی۔ تو آئیں آج ایک بار پھر ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں
کہ ہمیں 14 اگست کو کس طرح منانا چاہیے۔ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ جناب ناظرین اکرام، WK اسلامک ٹی وی کے روح رواں جناب میاں عبد السلطان صاحب، آج ان کی دعوت پر کچھ اظہار خیال کے لیے موقع فراہم کیا۔ میں WK اسلامک ٹی وی کی انتظامیہ اور خاص طور پر میاں عبد السلطان صاحب اطال اللہ عمرہم، ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ گاہے بگاہے تشریف لا کر محبت کا پیغام، پاکستانیت کا پیغام، انسانیت کا پیغام اور انسانی فلاح و بہبود کا پیغام دینے کے لیے ہمیں یعنی کہ انتخاب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کا ستارہ بلند فرمائے اور جو مشن ہے اس میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ 14 اگست کی تاریخ انسانی تاریخ میں ایک انقلاب اور ایک ایسا انقلاب ہے جس میں کوئی جنگ نہیں، توپ نہیں، تفنگ نہیں ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے مارکوں کو دیکھتے ہیں، لوگ فتح کرتے ہیں، بادشاہ جب فتوحات کی طرف آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں ہزیان من فوجیں، توپوں کی گھن گرج۔ آج تو ایٹمی دور ہے، لیکن آج سے 70 سال قبل کس طریقے کے ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال نے اپنی شبانہ روز محنت کرنے کے بعد اور اس کے پیچھے پوری اسلامی دنیا، خاص طور پر یہاں پہ علماء و مشائخ اور ہمارا پورا ایک تاریخ سمٹ کر آتی ہے۔ ہم نے 200 سال اس میں حکمرانی کی، مغلیہ خاندان ہے، لیکن اس میں اگر حکمران چاہتے اس دور کے اندر تو پورے بر صغیر کے اندر آپ کو علم ہونا چاہیے کہ وہ اسلام کو بزور قوت اور بزور شمشیر نافذ کر سکتے تھے، لیکن اسلام کی آئیڈیالوجی اس کے اندر جبر نہیں ہے، محبت اور اخوت کا پیغام ہے۔ انگریز کس طریقے سے یہاں پہ قبضہ کرتا ہے اور اس میں ریشہ دوانیاں یہاں کے لوگوں کے کام آتی ہیں، لیکن جبر و استبداد کی اس حکومت کے اندر کس طریقے سے ملت اسلامیہ نے ہند کے اندر علماء اور مشائخ نے، مولانا فضل حق خیرآبادی، شاہ عنایت حسین کاکوروی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پوری تاریخ ہے کہ جن کے ذریعے سے یہاں پہ اسلام آیا، ان لوگوں نے اس اسلام کی بقا کے لیے کتنی محنتیں کی، کاوشیں کی، آج تک ان کو یہاں پر منصہ شہود پہ نہیں لایا گیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کی نئی نسل اس سے بے بہرا، نابلد، ناآشنا ہے کہ کس طریقے سے اس مملکت خداداد پاکستان کے حصول کے لیے اس کے پاس علماء مشائخ، جیسا کہ ہمارے میزبان انہوں نے اس پوری تاریخ کے اندر خون کے آنسوں کے ساتھ جو بیان کیا ہے، عصمتیں لٹ گئیں، نوجوان عورتوں نے اپنی عصمت کو بچانے کے لیے نہ صرف انگریز کی جبر و استبداد، لیکن خاص پر جب ہجرت کا موقع آتا ہے اور اس ہجرت کے وقت وہاں پہ کچھ نہیں دیکھا انہوں نے کہ ہماری جائیدادیں ہیں، ہماری عزتیں ہیں، ہماری خاندان ہیں، ان خاندانوں کے خاندان، کاروبار کے کاروبار،
اس مبلغ خداداد پاکستان کی عزت کی خاطر کہ ہم وہاں پہ سکون سے ٹھہریں گے، وہاں پہ سجدہ اچھے انداز کے ساتھ کر سکیں گے، اور وہی جیسے ریاست مدینہ کا ایک تصور ہے کہ وہاں پہ مکہ مکرمہ سے کتنا امن کا وہ شہر تھا، لیکن وہاں سے وہ مائیگریٹ ہو کر مدینہ منورہ میں آتے ہیں کہ وہاں پہ جان بھی سلامت رہے گی، ایمان بھی سلامت رہے گا، ہماری اولاد بھی سلامت رہے گی۔ یہ سلامتی کا جو پیغام ہے وہ ریاست مدینہ سے شروع ہوتا ہے اور پاکستان کی تاریخ کے اوپر آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ حضرات عزیز احترام، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں WK اسلامک ٹی وی کو کہ اسلام کی اس اسپرٹ کو، اس ریاست مدینہ جو نام لیا جاتا ہے، لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ پاکستان اور مدینہ منورہ کی ریاست کے قیام کی تاریخ کو اگر ملایا جائے تو وہ ایک ہی نظر آتی ہے۔ کس طرح وہ ہجرت کر کے یہاں پہ آئے، جنگیں ہوتی ہیں، 65 کی جنگ ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بدر کی تاریخ کو دہرا دیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے احد کی جنگ ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ 71 کے اندر وہ تاریخ دہراتی ہے، اور اس طرح مکہ مکرمہ کے مدینہ منورہ کے ارد گرد خندقیں کھودی جاتی ہیں اور غزوہ احزاب برپا ہوتا ہے 2000 کے اندر۔ کس طریقے سے پوری دنیا اس پاکستان کے ارد گرد، اس پاکستان کی قوت، اس ریاست مدینہ کے اس خیرات کو کس طرح کچلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کا فضل ہے کہ بغیر کسی جنگ کے اللہ تعالیٰ کی ذات نے مسلمانوں کو، پاکستان کو فتح عطا فرمائی، اور ہمارا دشمن جیسے غزوہ احزاب کے اندر وہ نامراد اور ناتمام واپس چلا گیا، اس طرح اس دور کے اندر بھی تمام کی تمام قوتیں جو ہیں وہ واپس چلی جاتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ آئیے تاریخ ان جھروکوں کے اندر ہم دیکھیں کہ کس طریقے سے ملت اسلامیہ نے، ہند نے پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کے حصول کے لیے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت کے اندر، علماء و مشائخ کی قیادت کے اندر، خاص طور پر بنارس سنی کانفرنس کے اندر، اور یہ بھی یہ علم ہونا چاہیے کہ آج منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء اپنے مسرت کے اوپر، وہ مسرت کے اوپر اقتدار کے ان ایوانوں کے اندر وہ لوگ آ رہے ہیں کہ جو پاکستان کی پیٹ بننے کے مخالف تھے، جو پاکستان کو بنانے کے ضمن کے اندر وہ اس کو گناہ عظیم کہا کرتے تھے، اور قائد اعظم علیہ الرحمہ کو وہ کافر اعظم کے نام سے مسموم کیا کرتے تھے۔ آج ان لوگوں کو ہم نے دنیا کے سامنے بیان کرنا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر آج بھی اس فکر کی عیاری ان کے دلوں کے اندر موجود ہے، اور آج بھی ان کے تانے بانے انڈین حکومت کے ساتھ جا کر ملتے ہیں۔ وہ دیوبند جو اس وقت ہندوستان کا بہت بڑا مشہور مدرسہ تھا، لیکن آپ دیکھتے ہیں وہ پاکستان کی مخالفت کر رہا تھا، اور اس میں کانگریسی ملا جس انداز کے ساتھ پاکستان محراب و منبر کی تضحیق اٹھاتے ہوئے گاندھی کو اس کے اوپر بٹھا رہے تھے، اور اس لیے ہمارے علماء کرام نے ایسے بے خبر مقام محمد، علامہ اقبال کی روح تڑپتی ہے، اور شرار ابو لہب بھی قرار دیا جاتا ہے کہ ابو لہب کو اگر دیکھنا چاہتے ہو تو دیوبند کے اور اس مسلمانوں کے اپنے آپ کو دعویٰ کرنے والے محراب و منبر کی کس طرح تضحیق اور اس کی دھجیاں اڑا رہے تھے کہ گاندھی کو اور تمام کانگریسی لوگوں کو وہاں پہ اپنے محراب و منبر پہ بٹھاتے رہے۔ اور آج جب انڈیا کی تاریخ کے اندر اس مودی حکومت نے مسلمانوں کے اوپر دائرہ حیات تنگ کر دیا، تو وہاں سے ایوانوں کے اندر مودی حکومت کے خلاف کانگریس کے علماء، وہ کانگریس کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ محمد علی جناح نے جس دو قومی نظریے کا جو سلوگن دیا تھا آج وہ سچ ثابت ہو گیا ہے۔ پاکستان کے اندر جو لوگ مسلمان بس رہے ہیں وہ امن و سکون کے ساتھ ہیں، اور یہاں پہ جو ہمارے ساتھ رہ گئے ہیں وہ جناح کے خلاف چل رہے تھے، آج ان کو خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اور اس مودی حکومت نے پاکستان کی جو تعمیر اور پاکستان کی جو دو قومی نظریہ تھا اس کو سچ ثابت کر دیا ہے۔
حضرات عزیز احترام، میں آج اس ڈبلیو کے اسلامی ٹی وی کے وساطت سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آئیے اس پاکستان کی تعمیر و ترقی کے اندر اس کے تحصیل کے لیے جن علماء و مشائخ، علامہ اقبال وہ سچے عاشق رسول، محمد علی جوہر سچا عاشق رسول، قائد اعظم محمد علی جناح سچا عاشق رسول، کہ اس کی اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب ان کے والد ماجد نے وہاں پر وکالت کی طالب لاء کے لیے ہم کو بھیجا، بے شمار یونیورسٹیاں تھیں، لیکن لینڈ کے ایک یونیورسٹی کے اندر اس یونیورسٹی کا انتخاب کیا جاتا ہے، وہاں پہ پڑھتے ہیں جہاں پہ ان پہ لکھا ہوتا ہے کہ دنیا کے ٹاپ آف دی لسٹ کے اوپر اگر جو لائرز، جو سب سے عظیم قانون دان ہے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نظر آتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں اس بے نام یونیورسٹی کا انتخاب کرتا ہوں کہ اس میں میرے محمد مصطفیٰ کا نام روشن کر دیا ہوا ہے۔ یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جنہوں نے اس پاکستان کے لیے، اس لیے 1940 کی بنا سنی کانفرنس کے اندر 500 سنی علماء مشائخ نے یہ بھی کہا تھا، اور لوگوں نے پوچھا کہ جماعت علی شاہ صاحب سے کہ یہ شخص، اس کی داڑھی نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو امامت کروانی ہے، یہ ہمارا وکیل ہے، اور تمہیں یاد رکھو کہ ایسا وکیل ہے جس کے متعلق گاندھی کہا کرتا تھا، نہرو کہا کرتا تھا کہ اگر یہ شخص ایک دیوار کو یا ایک مینار کو، یہ پلر کو کہہ دے کہ یہ سونے کا ہے، تو وہ اپنے دلائل سے ثابت کر دے گا کہ یہ سونے کا ہے۔ ایسے اس کے قانون، اس کے وٹنس کے اندر، اس کی آرگو کے اندر اتنی قوت ہوا کرتی تھی۔ اور یہ یاد رکھیں کہ قائد اعظم دنیا کے اندر ایسا آج تک رہنما نہیں گزرا ہے کہ جس نے بغیر کسی جنگ کے ساتھ ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر اسلام کی سب سے بڑی مملکت جو ہے وہ حاصل کر لی ہو، لیکن صرف وہ ایک بات کے اوپر، جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ آخری لمحات کے جب 1947 کے اندر ان کے ڈاکٹر کے ساتھ وہ بیان کرتے ہیں کہ قائد اعظم تنہائی کے اندر رو رہے تھے، کہا کہ رونے کا سبب بنے میں آج تک کوئی کیس ہارا نہیں ہوں، جیت کے آیا ہوں، لیکن ان 10 لاکھ مسلمان جو 70 لاکھ جو مسلمان ہجرت کر کے آ رہے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے میں ہندوستان کے اور انگریز کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کر سکا، مجھے زندگی بھر اس کا کسک اور دکھ رہے گا۔ جیسا کہ میاں عبدالسلطان صاحب نے اپنے ابتدائی خطبہ میں کہا کہ ان بیواؤں، ان یتیموں اور ان نوجوان دوشیزاؤں نے جنہوں نے اپنے سہاگ کو لٹا دیا اور اس مملکت خداداد پاکستان کے اصول کے لیے اپنے کاروبار کو ختم کر دیا، اپنے اولادوں کو وہاں پہ چھوڑ دیا، اور اپنی دولت کو ختم کر کے صرف ایک لے کر آ رہے تھے، اور وہ قرآن مجید ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا کہ کہیں اس کی بے حرمتی نہ ہو جائے، ہم اس کو لے جائیں گے، مال و دولت تو پھر بھی مل جائے گا، لیکن قرآن پاک کی اگر یہ بے حرمتی ہو گئی تو ہم آقا علیہ السلام کو قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے۔ حضرات عزیز احترام، یہ ہے وہ تاریخ، وہ جھروکے جن کی بنا پر ہم آج دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اس مملکت خداداد پاکستان کی تعمیر کے اندر کتنے شہیدوں نے اپنے خون کو دیا، خون سینچا، وہ گمنام شہداء جن کا آج تک کوئی نام نہیں لیتا ہے، آئیے ان شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، ان عظیم دوشیزاؤں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، ہماری جو نوجوان بیٹیاں جو سرعام پھر رہی ہیں، اپنی اس عظیم دوشیزاؤں کو جنہوں نے اس پاکستان کی خاطر اپنی عصمتوں کو بچانے کے لیے اندھے کنووں کے اندر چھلانگ لاد گئی، راستے میں آتے ہوئے انہوں نے اپنے گلے کاٹ لیے کہ کہیں ہماری عزت تاراج نہ ہو جائے، اور کہیں ہماری عزت کہیں غیر مسلم کے پاس نہ چلی جائے، ہم پاکستان کے لیے ہیں، اسلام کے لیے ہیں، اور اسلام کی خاطر انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اے قوم کی بیٹیوں، سوچو ذرا کہ تمہاری ان ماؤں نے، تمہاری ان بہنوں نے، تمہاری اس دادیوں نے اس مملکت پاکستان کے لیے کتنی قربانیاں پیش کی تھیں، تم کیا کر رہے ہو؟ آئیے اس پاکستان جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی عظیم نعمت اور یہ ریاست مدینہ کا ایک مینیفیسٹو ہے، اس کی حفاظت کے لیے ہمیں پھر سے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی چادر تطہیر کا ساتھ
محمد یعنی کہ فاطمہ جناح کے نقش قدم پر چلتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بھائی کے لیے، بھائی کی خاطر، اس پاکستان کی بقا کے لیے انہوں نے شادی نہیں کی تھی، اور اپنے بھائی کی تیمارداری کے لیے وہ ساری زندگی انہوں نے وقف کر ڈالی ہے۔ کون ہے وہ ایسی عورت جو فاطمہ جناح کی اس نقش قدم پر چلتے ہوئے اس تکمیل پاکستان کے بعد اس کی تعمیر کے لیے اپنی جان کو، اپنے آپ کو وقف کرنا چاہتی ہے؟ ہمیں ایسے رول ماڈل دنیا کے سامنے پیش کرنے ہوں گے، اور نئی نسل کو جس طرح WK اسلامک TV کوشش کر رہا ہے، اس طرح تمام میڈیا کے لوگ آگے بڑھیں اور اس پاکستان کی بنانے کے اندر جو مصیبتیں، مشقتیں، مشکلات اور تنہا جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال نے جو ایک روح پھونکی تھی، اس اسپرٹ کو قائم کرنے کے لیے ہم آگے بڑھیں، اور اس مملکت خداداد پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے، اور یہاں پہ نظام مصطفیٰ کے لیے، اور وہ جو نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس اللہ تعالیٰ اس نظام مصطفیٰ کو، نظام شریعت کو اور اللہ تعالیٰ کے نظام کو یہاں پہ قائم کرنے کے لیے، تاکہ یہاں پہ عدل قائم ہو جائے، انصاف قائم ہو جائے، اور ظلم کا خاتمہ ہو جائے، امیر و غریب کے درمیان طبقات ختم ہو جائیں، اور اسی انداز کے ساتھ یہاں پہ ہر آدمی کو، کوئی منورٹی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، جو یہاں پہ رہ گئے ہیں، ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو ریاست مدینہ کے اندر نبی آخر الزماں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رعایا کے ساتھ کرتے تھے۔ اس فکر کو پھر سے ایک اوج دینے کی ضرورت ہے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔